ظاہر نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ کو دو بیماریاں ہیں، قوم نے الزام لگایا۔ نمبر ایک فتق کی بیماری، فتق کہتے ہیں خصیتین کا بہت ہی پھولا ہوا ہو جانا، تو اسے فتق کہا جاتا۔ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بیماری ہے کہ ان کے خصیتین جو ہے وہ بہت زیادہ پھول گئے ہیں، اس لیے یہ ہمارے سامنے نہاتے بھی نہیں ہیں، یا پھر ان کے جسم پر پھل بحری اس قدر زیادہ ہے کہ یہ اپنا جسم ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام شرم و حیا والے آدمی تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے نہر پر نہانے کے لیے ایک پتھر پر اپنے کپڑے اتار کر رکھے، وہ نہا رہے تھے، جب نہا کر نکلے باہر تو وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگ پڑا۔ آپ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے پیچھے اور آوازیں دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلسل آوازیں دے رہے تو پتھر ٹھہر جا، میرے کپڑے تو دیتا جا، لیکن پتھر بھاگ رہا ہے۔ جہاں قوم کے چند لوگ کھڑے ہوئے تھے پتھر ادھر جا کر رک گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے بدلے، اور جو ان کے ہاتھ میں عصا تھا وہ پتھر پر 3 یا 4 مارے۔ حدیث کے الفاظ ہیں 3 یا 4 نشان پڑ گئے پتھر پر۔ تو جب یہ نشان پتھر پر پڑے، ایک حدیث میں، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، اسی طرح اس روایت کو امام بخاری سے پہلے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے، امام حاکم علیہ الرحمہ نے، امام ابو حاتم رازی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرنے والے تابعی حضرت حسن بصری ہیں، سعید بن مسیب ہیں، سعید بن جبیر ہیں، ابو الحضرمی ہیں، یہ سارے جو تابعین اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اب جب آئی یہ حدیث تو منکرین کا کیونکہ یہ کام ہے کہ وہ حدیثوں کو عقل کی بنیاد پر پرکھتے ہیں، جو ان کی عقل پر پوری اترتی ہیں انہیں لیتے ہیں، باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے ان قریب ایسے لوگ آئیں گے، پیٹ بھرا ایک آدمی جو چارپائی پر ٹیک لگائے ہوئے، یوشک علی شبان علی اریکتہ، علیکم بالقرآن، علیکم بالقرآن، علیکم بالقرآن، وہ یہ دعویٰ کریں گے لوگوں بس قرآن کو تھام لو، قرآن کو تھام لو، حدیث کچھ نہیں ہے۔ آج کہا جاتا ہے حدیث عجمی سازش ہے، آج کہا جاتا ہے کہ حدیث کوئی چیز نہیں، آج کہا جاتا ہے حدیث نبی علیہ السلام کے 300 سال بعد لکھی گئی۔ حالانکہ یہ راوی میں نے اس لیے بتائے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان شاگردوں نے لی ہے، ان شاگردوں سے ان تابعین کے نام بتائے ہیں جو امام بخاری سے پہلے آئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس تو یہ حدیث 4تھے نمبر پر پہنچتی ہے، یعنی اس طرح سمجھ لیں 4تھی صدی میں امام بخاری علیہ الرحمہ تک اس حدیث کو پہنچایا گیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد ہی امام مسلم تک بھی پہنچی، امام ترمذی تک بھی پہنچی، امام نسائی تک بھی پہنچتی ہے۔ تو انہوں نے یہ اعتراض جڑ دیا کہ دیکھو جی، پہلا اعتراض ہمارا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ننگے بھاگتے رہے ہیں پتھر کے پیچھے۔ دوسرا اعتراض ہمارا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات کی ہے تو اللہ نے بتائی ہوگی نا، تو جب اللہ نے بتائی ہے تو پھر 3 یا 4 کیوں؟ یا آتا صرف 3 نشان پڑ گئے، یا آتا کہ 4 نشان پڑ گئے، یہ یا درمیان میں کیوں آیا 3 یا 4؟ تو میرے بھائیوں نمبر 1 سن لیں، جب پتھر لے کر بھاگا اعتراض ان کے 2 تھے۔ نمبر 1 فتق کی بیماری، خصیتین کا پھول جانا، دوسری پھل بحری کی بیماری۔ تو حدیث میں یا قرآن میں یا کہیں بھی وضاحت نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بالکل برہنہ نہا رہے تھے، بلکہ جو حیا والے لوگ ہیں انبیاء علیہ السلام کا خاص طریقہ، وہ کبھی بھی کھلی جگہوں پر برہنہ نہیں نہاتے تھے بلکہ پاجامہ پہنا ہوتا تھا۔ جیسا کہ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے مفصل تفسیر کے ساتھ ان صحابہ کے تذکرے بھی کیے ہیں جو کبھی بھی برہنہ حالت میں نہیں نہائے تھے، بلکہ جب بھی نہاتے پاجامہ پہن کر نہاتے۔
تو اللہ کو جسم دکھانا مقصود تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سخت قسم کے حیادار آدمی تھے، انہوں نے کبھی بھی اپنا جسم بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ تو جب انہوں نے جسم دیکھا تو فل بحری نہیں تھی، بھاگ رہے ہیں پتھر کے پیچھے، دکھانا مقصود تھا کہ انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے ٹانگوں کے درمیان دیکھ کر۔ جب انہوں نے دیکھا تو فتق کی بیماری بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھی۔ اب دوسرا ان کا یہ یعنی کہ اعتراض ہے کہ 3 یا 4 کیوں کہا؟ تو میرے بھائیو سورۃ صافات کے اندر نا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةٍ أَوْ يَزِيدُونَ کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا یا زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ اب قرآن کو تو کہتے ہیں علیکم بالقرآن، علیکم بالقرآن کہ لوگوں قرآن کو لازم تھام لو۔ جب قرآن کو لازم تھامنا تو یا تو قرآن میں بھی آ گیا، یا نعوذ باللہ میرے رب کو نہیں پتا تھا وہ اتنے آدمی ہیں۔ اللہ رب العالمین پوری قوم کا پتہ ہے میرے رب کو کہ اس قوم میں اتنے افراد ہیں، یا لاکھ ہیں یا لاکھ سے زیادہ ہیں، تو میرا رب ایسے بھی فرما سکتا تھا کہ ہم نے لاکھ سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا یونس علیہ السلام کو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف اپنے یونس بندے کو بھیجا۔ تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے بھی یا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسرا مقام سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ قرآن میں ایک بات بیان ہوئی ہے کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، یا 4 تھے، 5واں ان کا کتا، یا 6 تھے، 7واں ان کا کتا۔ تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ تعداد سے یہ لوگ کیا نکالتے ہیں، چھوڑ دیں۔ میرے رب نے بھی تعداد کو، حالانکہ یہ بڑا ایشو بنا ہوا تھا، یہودی مجلسیں لگاتے اور کہتے کہ ان کی تعداد کیا تھی، کوئی کہتا 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، کوئی کہتا کہ نہیں 7 تھے، کوئی 14 بتاتا تھا، کوئی 12 بتاتا تھا، کوئی 17 بتاتا تھا۔ وہ تفسیروں کے اندر مکمل کوٹ ہوئے۔ جب انہوں نے مکے والوں کو بتایا تو انہوں نے یہ اعتراض بھی ان کے حوالے کیا کہ یہ مکے والوں نے جب یہودیوں کو بتایا تو انہوں نے کہا تعداد نہیں بتائی ہمیں، تعداد تو ضروری ہے۔ تو میرے رب نے اسے بھی یا کے ساتھ استعمال فرما دیا کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، یا 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، یا 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بھی، حالانکہ میرا رب تو بہتر جاننے والا ہے، تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 یا 4 نشان پڑ گئے۔ اب جی منکرین حدیث جو ہیں انہوں نے دوسری حدیث پر اعتراض کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام گھر میں آئے، موت کے فرشتے کو دیکھا اور مکہ مار دیا، اور مکہ بھی ایسا زوردار مارا کہ ان کی آنکھ نکال دی۔ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا بیل کے پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال بڑھا دیے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا ہے کہ نوری فرشتہ ہے کہ اس کی آنکھ بھی نکل سکتی ہے، اس کی آنکھ کیونکہ بشری تو ہوتی نہیں ہے، تو نوری فرشتے کی آنکھ کیسے نکل گئی۔ تیسرا اعتراض انہوں نے یہ جڑ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اتنے لاپرواہ ہیں کہ ایک فرشتے کو تھپڑ مار گئے۔ میرے بھائیوں سنیے، اس حدیث کو ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ نے اور دیگر جو شارحین حدیث ہیں مکمل مفصل وضاحت کی ہے اور منکرین کے اعتراض کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ نمبر 1، ہر غیرت مند آدمی ہی جب گھر میں کسی غیر مرد کو دیکھے گا، بندے کے بیوی بچے اکیلے ہوں اور غیر مرد صحن میں ہو، تو مجھے بتائیں اسے کتنی غیرت آئے گی۔
آئے گی نا غیرت۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوئے، ایک مرد کو اپنے صحن میں ٹہلتا ہوا پایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زوردار مکہ جڑا کہ تو نے اتنی حماقت کی ہے کہ بغیر اجازت کے اندر آ گیا ہے اور میرے صحن کے اندر تو ٹہل رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر نوری کی آنکھ پھر کیسے نکل گئی؟ وہ نوری بن کر نہیں آئے تھے، اگر نوری بن کر آتے تو نظر نہ آتے موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ بن کر آئے ہی بشری تھے، یعنی بشر بن کر آئے تھے اور بشر کی آنکھ نکل جاتی ہے۔ یہ حدیث کے اندر اور بھی وضاحتیں موجود ہیں۔ تو برکیف وہ بشری جب انسان کا جسم انسانی بن گیا، فرشتے کا جسم، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی لحاظ سے مارا۔ اگر انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ کا فرشتہ، اگر پتہ ہوتا تو مارتے کیوں؟ تیسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں جی عمر بیل کے اوپر ہاتھ رکھنے ہیں، جتنے بال نیچے آ گئے ہر بال کے بدلے 1 سال عمر بڑھ جائے گی۔ تو قرآن کہتا ہے جب وقت مقرر آ جائے تو ایک لمحہ بھی ہم آگے پیچھے نہیں کرتے۔ تو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہوئی؟ نہیں میرے بھائیو، قرآن کے خلاف نہیں ہوئی، بلکہ ان کی عقل کے خلاف ہوئی ہے۔ جب حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرشتہ آیا، اس نے جب آ کر یہ بات بتائی نا موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہونا ہے؟ فرمایا اس کے بعد پھر موت ہے۔ تو فرمایا پھر ابھی میری موت کا وقت ہے، میری جان ابھی قبض کر لیجئے، اور ہاں بیت المقدس کے میری ایک خواہش ہے یا باری تعالیٰ، مجھے اتنا قریب کر دینا کہ بیت المقدس سے کوئی وہ پتھر پھینکے تو اتنی مجھے قریب کر دینا کہ وہ پتھر وہاں پر پہنچ جائے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان کی، صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ اگر آج ہم وہاں ہوتے تو میں وہ سرخ رنگ کا ٹیلہ آپ کو دکھاتا جو یہ گزرگاہ ہے نا، گزرگاہ کے بالکل ساتھ ہے، اور وہ ٹیلے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قبر بنی ہوئی ہے۔ فرمایا جب معراج کی رات نبی علیہ السلام گئے نا تو وہاں سے گزرے، میرے رب نے دکھایا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ اخروی معاملات ہیں، وہاں دیکھا نماز ادا کرتے ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر ویسے ملاقات ہوئی، وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ اخروی معاملات ہیں، یہ میرا رب بہتر جانتا ہے۔ برکیف راستے کے اوپر گزرگاہ کے اوپر ایک ٹیلہ، ٹیلے کے ساتھ قبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں پر میں موسیٰ کی قبر تم لوگوں کو دکھا دیتا۔ تو وقت مقرر جو تھا اسی مقرر وقت پر ہی موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر دوسرا اس کا جواب یہ ہے، یہ جو قاعدہ کلیہ میرے رب نے بیان فرمایا ہے نا، کیونکہ اللہ رب العالمین تو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہونے ہیں۔ تو میرے رب نے یہ قانون بنایا ہے کہ ہر نبی سے فرشتہ پہلے اجازت لیتا ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ اس طرح یعنی کہ سمجھ لیں کہ نبیوں کے لیے خاص ہے، ہر نبی سے پہلے فرشتہ اجازت لیتا ہے، پھر روح کو قبض کیا جاتا ہے، اور کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے نہیں ابھی اللہ رب العالمین کے پاس جانا، میں نے ابھی دنیا کی زندگی کو پسند کیا ہو کسی نبی نے کہ میں نے ابھی دنیا کی زندگی گزارنی ہے، دنیا میں رہنا نہیں، بلکہ جب فرشتہ آ گیا کہ آپ کا وقت پورا ہو چکا، سب نے لبیک کہا کہ یہ دنیا کی زندگی سے اللہ کے پاس جو زندگی ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے قرآن اور